السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حافظ اسلم صاحب کی زبانی سے سجدہ سہو کے متعلق چند مسائل سماعت فرمائے۔ تفسیر اشرفی کے درس کا سلسلہ الحمدللہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ اب تک 150 آیتوں کی اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت سورہ بقرہ کی 151ویں آیت ہے، 151، اور پارہ نمبر 2 ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے، تلاوت کرے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرے تم کو اور سکھائے تم کو کتاب اور حکمت اور بتائیں جو تم جانتے ہی نہ تھے۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی، قبلہ کی تبدیلی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت تھی، تبدیل قبلہ، اور اس سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارا حبیب ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ تفسیر تبیان القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما کر ایک نعمت پوری فرما دی، اور فرمایا گیا کہ صبح قیامت تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا۔ کسی اور سمت کو قبلہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو جس طرح خانہ کعبہ کو رب تبارک و تعالی نے ہمارا قبلہ مقرر فرما کر ہم پر یہ نعمت پوری فرمائی، اسی طرح رب تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر نعمت تمام فرما دی۔ اور اس نبی کی شان کیا ہے
تو فرماتے ہیں کہ پس اے لوگو جیسا کہ بھیجا یعنی مبعوث فرمایا ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم رسول تم میں سے جو عربی النسل ہے، شریف النسب ہے اور اعلی حسب کے ہیں، یعنی جن کی شان یہ ہے کہ جو عربی النسل ہے، شریف النسب ہے، ان کا نسب نیچے سے اوپر تک چلے جاؤ اور اوپر سے نیچے تک آ جاؤ، پورا نسب ہر طرح کی آلودگی سے پاک اور صاف ستھرا، اور اللہ نے آپ کو اعلی حسب کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ تلاوت کرے تم پر ہماری کتاب قرآن کی آیتیں، اور پاک کرے تم کو گناہوں سے، اپنے استغفار اور دعائے مغفرت کے ذریعے، اور پاک کر دے کفر و شرک سے اپنی ہدایت پر ایمان لانے کے ذریعے، اور سکھائے تم کو کتاب قرآن کریم اور حکمت یعنی کہ سنت اور فقہ، اور بتائیں وہ جو تم جانتے ہی نہ تھے، جس کی معرفت وحی الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس رسول کی شان یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن سکھاتے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ احکام الہیہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور صرف مضامین قرآن اور احکام الہیہ ہی نہیں بلکہ تمام اولین و آخرین کے علوم کی یہ جامع ہیں، یہ ہر بات بتاتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، یہ ہر چیز سکھاتے ہیں، اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ پاک بھی فرماتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، یعنی کفر و شرک سے پاک کرتے ہیں۔ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے انہیں یہ نبی کفر و شرک کی گندگی سے پاک فرماتے ہیں، اور جو گناہوں میں مبتلا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے انہیں گناہوں سے پاک فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور وہ سب کچھ سکھاتے ہیں، اور ساتھ میں تزکیہ بھی فرماتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک بھی فرماتے ہیں، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ یہاں حکمت سے مراد سنت اور فقہ ہے، یعنی سنت کی تعلیم بھی وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں اور فقہ بھی سکھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو تم جانتے ہی نہ تھے وہ سب کچھ یہ مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ معرفت جس کی معرفت وحی الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی جو کچھ ہم نہیں جانتے تھے وہ بھی میرے مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول جو ہوتے ہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔
رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت اور کتاب لے کر آتا ہے، رسول نئی شریعت اور کتاب لے کر آتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے رسول کی شریعت کی تبلیغ فرماتا ہے، اور جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تبلیغ فرماتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں، مگر ہر رسول نبی ضرور ہے۔ رسولان اعظام کی تعداد 313 اور انبیاء کرام علیہم السلام کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی۔ رسول اور نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جن اور فرشتہ نبی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں رسول ہیں، مگر نبی کوئی نہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جسے نبوت عطا فرماتا ہے اسے اعلیٰ خاندان میں مبعوث فرماتا ہے۔ جو شریف النسب بھی ہوتا ہے، اعلیٰ خاندان والا ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ ہر عیب سے پاک بھی ہوتے ہیں، اور ایسی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ ہوتے ہیں کہ جن بیماریوں سے مخلوق گھین کرے، جیسے برف اور جذام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ آپ کو غالباً یہ مشہور ہے کہ برس کی بیماری ہوئی تھی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہر اس بیماری سے پاک ہوتے ہیں جس سے مخلوق گھین کرتی ہے، چیڑ کرتی ہے۔ اللہ انہیں بیماریوں سے پاک رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ ان بیماریوں میں معاذ اللہ مبتلا ہو جائے تو پھر مخلوق ان کے قریب آئے گی کیسے؟ اور نبیوں کو بھیجا جاتا ہے مخلوق کو قریب کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ سے قریب کرے۔ اسی طرح وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ان کی صاف ستھری ہوتی ہے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی بھی ان کی ہر عیب سے پاک ہوتی ہے۔ نہ وہ اس میں جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ، نہ فریب، نہ ظلم، نہ ناانصافی، نہ وعدہ خلافی، اس طرح کی کوئی بات ان سے صادر نہیں ہوتی ہے اعلان نبوت سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافر صادق الوعد الامین کے لقب سے جانتے اور یاد فرماتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ جمع ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات مکہ کے کافروں سے پوچھی کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا اقرار کرو گے؟ تو سارے کافروں نے بیک زبان یہی کہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ ہمیشہ سچ ہی بول کے آئے ہیں، اب آپ کی بات کا یقین کریں گے اور سچ مان لیں گے۔ اگرچہ پہاڑ
کہ پیچھے کیا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اعلان نبوت سے پہلے کی جو ہمارے نبی کی زندگی ہے وہ بالکل صاف ستھری کہ مکہ کے کافر خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی طرح وعدہ خلافی آپ نے کبھی نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جسے نبی بنا کر بھیجتا ہے ان کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی بھی آئیڈیل ہوتی ہے، لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔ وہ اعلان نبوت کے پہلے کی زندگی میں بھی وہ عیب نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، اور وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں، ترشوئی سے پیش نہیں آتے۔ اب چونکہ نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سجا دیا گیا، تو اب قیامت تک کوئی اور دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے یہ عقیدہ۔ اگر کوئی معاذ اللہ مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ قرآن کا انکار ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہے نا؟ تو اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری نبی کو مبعوث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہماری نبی کو مبعوث فرمایا۔ آنے کے لحاظ سے آپ سب سے آخر ہیں، مگر تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، اور انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں، انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی آیتوں کی تفسیر اسی طرح بیان ہوتی رہے گی۔ رب تبارک و تعالی درس کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور قرآن اور حدیث کا نور، فقہ کا نور اللہ تعالی ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام